اچھا، تو آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی ایک بہت ہی گہری آیت ہے، سورۃ الاعراف سے۔ جی لیکن یہ صرف ایک آیت کا تجزیہ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک بہت بڑے سوال میں جانے کی کوشش ہے کہ جب دلیل اور روایت آپ کہہ لیں آمنے سامنے آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ صحیح۔ جب عقل اور بزرگوں کے طریقوں میں ٹکراؤ ہو تو انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس آیت کو سنتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ واو، اس کا تو آغاز ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں کوئی اگر تم نے ایسا کیا تو والی بات نہیں ہے، سیدھا سیدھا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ ایک دم حتمی فیصلہ۔ قال قد وقع علیکم، کہا تم پر واقع ہو چکا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی بیماری پھیل چکی، اب وقت گزر گیا۔ بالکل، اور یہی اس آیت کی پہلی آپ کہہ لیں ضرب ہے۔ یہ بات چیت کے اصول ہی بدل دیتی ہے۔ اچھا۔ جی، عام طور پر تو انبیاء سمجھاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، مہلت بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ سارے مرحلے اب ختم ہو گئے ہیں۔ قد وقع، جی، قد وقع یعنی اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ۔ یہ ماضی کا صیغہ استعمال کر کے قوم کو ایک جھٹکا دیا جا رہا ہے کہ تم جسے مستقبل کا خطرہ سمجھ رہے ہو نا، وہ تو شروع ہو چکا ہے۔ یعنی وہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ جی، کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں دو الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، رجس اور غضب، یعنی عذاب اور غضب۔ ان دونوں کو ایک ساتھ لانے میں کیا خاص بات ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، رجس کا لفظی مطلب تو گندگی یا ناپاکی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد وہ سزا اور ذلت ہے جو اس گندگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور غضب تو ظاہر ہے غصہ اور شدید ناراضگی ہے۔ تو پیغام صرف یہ نہیں کہ ایک آفت آنے والی ہے، بلکہ پیغام یہ ہے کہ جو آفت آنے والی ہے وہ تمہارے رب کی شدید ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ اچھا اچھا۔ گویا ایک تو تمہارے عمل کا نتیجہ ہے یعنی عذاب، اور دوسرا اس عمل کے پیچھے جو اللہ کا جذبہ ہے یعنی اس کا غضب۔ یعنی یہ بات اب پتھر پر لکیر ہے، ہو کر رہے گی۔ جی، اس میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو بہت سخت اعلان ہے۔ ویسے مجھے لگا تھا کہ اس کے بعد شاید بات ختم ہو جاتی، لیکن نبی ایسا نہیں کرتے۔ نہیں کرتے، بالکل۔ وہ فوراً ایک سوال پوچھتے ہیں، جیسے وہ صرف فیصلہ سنانے نہیں آئے بلکہ اس بیماری کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بالکل، کیونکہ اس فیصلے کے بعد بھی ان کی دلیل کو توڑنا ضروری ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جی۔ ایک منٹ، ناموں پر جھگڑنا یہ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ مطلب مجھے تو لگا تھا کہ آیت میں بتوں یا جھوٹے خداؤں کا ذکر ہوگا۔ اور آپ نے بالکل صحیح نکتہ پکڑا ہے۔ اچھا۔ یہی تو اس آیت کا مرکزی خیال ہے۔ قرآن ان کے معبودوں کو خدا یا دیوتا کہہ کر مخاطب ہی نہیں کرتا، وہ انہیں ان کا اصل درجہ دکھا رہا ہے کہ یہ صرف نام ہیں، لیبلز ہیں۔ یعنی ان کی حقیقت کو ہی چیلنج کر دیا۔ بالکل، یہ ان کے پورے عقیدے کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ یہ ہیرا ہے اور آپ کہیں کیا تم مجھ سے اس پتھر کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ صحیح، آپ نے اسے ہیرا مانا ہی نہیں۔ جی، آپ نے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جن کو پوج رہے ہو ان میں خدائی تو دور کی بات، ان کی اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ صرف کھوکھلے نام ہیں جو تم نے خود بنا لیے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو ان کی اوقات دکھانے والی بات ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جا رہا کہ ان پر خدا ہونے کی بحث کی جائے، بلکہ انہیں صرف نام کہہ کر رد کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے، نظریات، برانڈز، سیاسی جماعتیں، ہم ان سب کو نام دیتے ہیں اور پھر ان ناموں کے لیے لڑتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس نام کے پیچھے اصل میں ہے کیا۔ بالکل، آپ نے اسے آج کے دور سے جوڑ دیا۔ آیت انسان کی اسی کمزوری پر انگلی رکھتی ہے۔ ہم انسان لیبلز کی دنیا میں رہتے ہیں نا؟ جی، ہم چیزوں کو نام دیتے ہیں اور پھر اس نام سے ایک پوری شناخت اور جذبات جوڑ لیتے ہیں۔ وہ نام ایک بت بن جاتا ہے۔ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ تم جس چیز پر مجھ سے جھگڑ رہے ہو وہ صرف تمہارے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ اس کو اور واضح کرتا ہے، جی، سمیتموہا انتم وآباؤکم،
جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ یہاں آباء و اجداد کا ذکر آ گیا۔ یہ تو ہر دور میں روایت پرستوں کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے۔ ہاں، اور قرآن اسی دلیل کی کمزوری کو واضح کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان ناموں کے پیچھے تمہاری کوئی تحقیق نہیں، کوئی علم نہیں، بس ایک ہی دلیل ہے، اندھی تقلید۔ انتم و آباؤکم، یعنی نہ تم نہ تمہارے بزرگ، جی، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل تھی نہ تمہارے بزرگوں کے پاس، یہ بس ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والی ایک بے بنیاد بات ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا روایت کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ مطلب آباء و اجداد کی طریقے، ثقافت، ورثہ، یہ چیزیں تو معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اور نازک نقطہ ہے۔ قرآن روایت کا دشمن نہیں ہے، وہ اندھی تقلید کا دشمن ہے۔ اچھا، اس میں فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ روایت آپ کو ایک شناخت دیتی ہے، ایک بنیاد دیتی ہے، لیکن جب وہی روایت حق اور واضح دلیل کے مقابلے میں آ جائے تو پھر انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ بزرگوں کی ہر بات رد کر دو، یہ کہہ رہی ہے کہ جب خدا کی طرف سے واضح دلیل آ جائے تو پھر بزرگوں کی بات کو دلیل بنا کر خدا کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ترجیحات کا معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ ایک مثال سے سمجھیں، خاندان کی پرانی ترکیب سے کھانا بنانا ایک اچھی روایت ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر آ کے کہے کہ اس ترکیب میں ایک چیز زہر ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میرے دادا بھی تو یہی کھاتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں نا، آپ نئی معلومات کی بنیاد پر روایت کو بہتر بنائیں گے۔ دین کا معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ یعنی روایت کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ حتمی سچائی نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر جب اس کے مقابلے میں کوئی بڑی اور واضح حقیقت آ جائے۔ اور آیت کا اگلا حصہ شاید اسی بڑی حقیقت کی بات کر رہا ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، جی، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہاں یہ سلطان کا لفظ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا عام مطلب تو بادشاہ یا حکومت ہوتا ہے نا؟ جی، اور اسی لیے یہ لفظ یہاں بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ سلطان صرف دلیل یا ثبوت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس میں طاقت، اختیار، اتھارٹی کا پہلو شامل ہے۔ سلطان وہ دلیل ہوتی ہے جو اپنے اندر ایک اتھارٹی رکھتی ہے، جو آپ کو ماننے پر مجبور کر دے، جو ہر دوسری دلیل پر غالب آ جائے۔ اچھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جن ناموں کو پوج رہے ہو ان کے حق میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ کسی نبی کی تصدیق، نہ کوئی ایسی عقلی دلیل جسے اللہ کی سند حاصل ہو۔ بالکل۔ تو آج کل کے دور میں سلطان نہ ہونے کی کیا مثال ہوگی؟ کیا یہ سوشل پروف کی طرح ہے کہ کیونکہ سبھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا؟ بہترین نقطہ۔ آج ہمارے پاس بہت سے متبادل سلطان ہیں۔ جیسے؟ سوشل پروف ایک ہے، یہ بات وائرل ہو گئی ہے، لاکھوں لوگ مانتے ہیں، لہٰذا سچ ہوگی، یہ ایک سلطان ہے۔ صحیح۔ دوسرا ہے جذباتی ثبوت، مجھے یہ بات دل کو اچھی لگتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے، لہٰذا یہ سچ ہے۔ ہاں، یہ بھی بہت عام ہے۔ ایک اور سلطان کسی کرشماتی شخصیت کی بات ہو سکتی ہے، فلاں شخص کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن ان تمام انسانی معیارات کو رد کر کے ایک بلند ترین معیار قائم کر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے، کیا تمہارے پاس اس عقیدے کی کوئی الہی، ناقابل تردید، طاقتور سند ہے؟ کیا اس پر اللہ کی مہر لگی ہے؟ اگر نہیں تو تمہارا پورا نظام ریت پر کھڑا ہے۔ تو گویا پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے، تم مجھ سے ان کھوکھلے ناموں پر جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے محض تقلید میں گھڑ لیے۔ اور ان ناموں کے پیچھے اللہ کی طرف سے کوئی اتھارٹی، کوئی سلطان موجود نہیں۔ جی، یہ ایک مکمل چارج شیٹ ہے۔ اور جب دلیل اس طرح مکمل ہو جائے اور سامنے والا پھر بھی نہ مانے تو پھر بات کرنے کو کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے آیت کا اختتام ایک ایسی بات پر ہوتا ہے جو بحث کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے۔ جی بالکل۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ بہت ہی پر اعتماد اور ایک لحاظ سے بڑا سرد لہجہ ہے۔ ہاں، اس میں دھمکی سے زیادہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ بات ختم، اب بس نتیجہ دیکھو۔ جی، یہ نبی کے یقین کا کلائمیکس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بات کہہ دی، دلیل دے دی، اب مزید بحث نہیں کرنی، اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، اب انتظار کرو۔ لیکن اس میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو بھی انتظار کرنے والوں میں شامل کر رہے ہیں۔ بالکل۔ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ دونوں فریق ایک ہی کام کر رہے ہیں، انتظار،
لیکن دونوں کے انتظار کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، تو قوم کس چیز کا انتظار کر رہی ہے اور نبی کس چیز کا؟ قوم لاشعوری طور پر اس رجس اور غضب کا انتظار کر رہی ہے جس کا اعلان آیت کے شروع میں ہو چکا تھا، اپنے اعمال کے نتیجے کا۔ جی، جبکہ نبی اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ حق کی فتح، باطل کی شکست اور اپنے مشن کی کامیابی کے منتظر ہیں۔ یعنی ایک کا انتظار خوف پر ختم ہوگا، دوسرے کا کامیابی پر۔ بالکل، نبی کا یہ کہنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، دراصل ان کے غیر متزلزل ایمان کا اعلان ہے کہ مجھے نتیجے کا پہلے سے پتا ہے، میں بس اس کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک فاتح کا انتظار۔ جی، ایک فاتح کا انتظار۔ تو اگر ہم پوری آیت کو ایک ساتھ دیکھیں تو اس کا ڈھانچہ کتنا شاندار ہے۔ یہ عذاب کے فیصلے سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ بیان کرتی ہے کہ تم بے بنیاد بے دلیل ناموں اور روایات کے پیچھے پڑے ہو، اور پھر اسی فیصلے کے نتیجے کے انتظار پر ختم ہوتی ہے۔ ایک مکمل دائرہ ہے۔ جی، یہ ایک مکمل نفسیاتی اور منطقی دلیل ہے۔ اس میں تشخیص بھی ہے کہ تمہارا مسئلہ شرک اور اندھی تقلید ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی سلطان نہیں۔ اور آخر میں انجام کا اعلان بھی ہے کہ اب نتیجہ یقینی ہے، بس انتظار کرو۔ یہ سب کچھ ایک ہی آیت میں کمال کی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ تو آج ہم نے سورۃ الاعراف کی اس ایک آیت پر جب بات کی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف بت پرستی کے خلاف ایک آیت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو دراصل تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ پر ایک ماسٹر کلاس ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ان خالی ناموں کو پہچانیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں طاقت دے رکھی ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم ان روایات پر سوال اٹھائیں جن کی بنیاد صرف بزرگوں نے ایسا کہا پر ہے۔ بالکل، اور اس کا حتمی نقطہ آج کے انفارمیشن کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک آڈٹ کریں۔ وہ کون سے نام ہیں جن کے آگے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے؟ جی، کیا وہ کوئی سیاسی نظریہ ہے، کوئی معاشی نظام، کوئی سوشل میڈیا ٹرینڈ؟ کوئی ثقافتی روایت جسے ہم صرف اس لیے مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے؟ بالکل، آیت ہم سے پوچھتی ہے، کیا ان چیزوں کے پیچھے کوئی حقیقی ٹھوس الہی سلطان ہے، یا ہم بھی بس اپنے دور کے بنائے ہوئے کھوکھلے ناموں پر ہی ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا اور غور طلب نکتہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو اس سوچ پر ختم کرتے ہیں جو یہ آیت ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔ جی، آیت نے آباء و اجداد کی روایت انتم و آباؤکم کو سلطان یعنی واضح الہامی دلیل کے مقابلے میں چیلنج کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں روایت سے جڑے رہنے اور ہر عقیدے کے لیے ایک ٹھوس دلیل کے مطالبے، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اپنی وراثت کا احترام کیسے کریں بغیر اس کے قیدی بنے؟ بالکل، اس نقطے پر ضرور سوچیے گا۔